میں سے کبھی رزق کی کمی نہیں آئے گی، رزق کم نہیں ہوگا، رزق بڑھتا جائے گا۔ اور کائنات کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، بولو آقا کائنات کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، آقا کی بات حق ہے، سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور والدین کے لیے بچوں کی دعا کتنا اثر رکھتی ہے۔ ایک آدمی قبر میں ہے، اس کو عذاب ہو رہا ہے، مسلسل عذاب چل رہا ہے، جب سے وہ قبر میں پہنچے عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہوتے ہوتے یک دم ایک دن عذاب رک گیا، عذاب بند ہو گیا۔ تو وہ حیران ہوا کہ جب سے میں قبر میں آیا ہوں عذاب مسلسل ہو رہا ہے، آج ایسا کیا ہوا ہے کہ میرا عذاب روک دیا گیا، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جب تو دنیا سے آیا تھا تو تیرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، اور وہ بچہ پیدا ہوا، بڑا ہوا، آج پہلی بار اس نے اپنی توتلی سی زبان سے میرا نام لیا ہے، اس کی اس توتلی زبان سے اپنا نام مجھے اتنا پسند آیا، میں نے تیرا عذاب روک دیا ہے۔ جب اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اس طرح وہ دعا اثر رکھتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ والدین کے لیے دعا کی جائے، اور رزق کی فراوانی کے لیے دوسرا عمل یہ ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو، اپنے گھر میں جائے، تو اپنے گھر والوں کے تمام، گھر میں رہنے والے تمام افراد کو سلام کہے، السلام علیکم کہے۔ تو فرمایا جو بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتے، اس کا رزق بھی کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گھر آیا ہے، اب گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی فرد و بشر نہیں ہے، اکیلا ہے، دفتر سے گھر گیا ہے یا کسی کام سے فارغ ہو کر کے گھر پہنچا ہے، اور اس نے خود تالا کھولا، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر پہنچا ہے تو فرمایا اپنے گھر پہنچ کر کے اب چونکہ وہاں کوئی نہیں ہے، فرد و بشر نہیں ہے، تو اب وہ السلام علیکم نہیں کہے گا، بلکہ وہ کہے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو درود پڑھو، اللہ کے رسول پر سلام پڑھو۔ جو انسان خالی گھر میں جاتے ہوئے درود و سلام پڑھتا ہے، آقا کائنات نے ضمانت دی ہے، فرمایا اس کے گھر میں سے بھی کبھی رزق ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وجہ کیا ہے کہ خالی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو حضور پر درود کیوں پڑھنا ہے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ وہاں پر درود کیوں پڑھا جائے، اور درود پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ الشفاء شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ خالی گھر ہے، وہاں پر آقا پر درود اور سلام پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں ہوتا علمی طور پہ وہاں پر بھی میرے محبوب موجود ہوتے ہیں۔ اور الشفاء شریف میں لکھا کہ فرمایا وہ انسان اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا اور ایمان والا بن ہی نہیں سکتا جب تک انسان کے گھر میں حضور کا آنا جانا نہ لگا رہے۔ تو حضور کا آنا جانا ہر جگہ پر ہے۔ فرمایا اس لیے جب تم خالی گھر میں جاؤ تو درود و سلام پڑھا کرو، حضور پر سلام پڑھو، حضور پر درود پڑھو۔ اور حضور ہر جگہ پر علمی طور پہ موجود ہیں، اور حضور کا آنا جانا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آج سمجھنا مشکل ہو، کوئی کہہ دے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور تو مدینے میں، آپ کہتے ہیں حضور ہر جگہ پر آتے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہم نہیں سمجھ سکتے، اگر سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ پھر صدیق اکبر کا دامن پکڑ لو، صدیق اکبر کا دامن پکڑو رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کائنات نے فرمایا صدیق سارا سامان لے کر کے آ گئے ہو،
اور گھر کا ایک ایک سامان لا کر کے فنڈ میں جمع کروا دی ہے۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ ہاتھوں پہ جب وہ سامان لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو ہاتھوں پہ زخم بنے ہوئے تھے، زخم۔ فرمایا زخم کس چیز کے ہیں؟ فرمایا کہ دیواروں کے اوپر یوں ہاتھ مار مار کر کے چیک کرتا رہا ہوں کوئی سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے۔ پرانے گھر، کچے گھر ہوتے ہیں گاؤں میں، تو وہ مٹی کی دیواریں ہوتی ہیں، تو گھر والی عورتیں جو ہیں وہ سوئیاں دیوار میں ڈال دیتی ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تب یہاں سے لے لیں گے۔ تو صدیق اکبر فرماتی ہے کہ دیواروں کے اوپر ہاتھ مارتا رہا ہوں کہ آقا کائنات نے فنڈ کا اعلان کیا ہے اور صدیق کے گھر میں کوئی سوئی بھی باقی نہ رہ جائے۔ سارا سامان اکٹھا کیا اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب سارا سامان پیش ہوا تو حضور نے فرمایا صدیق سامان سارا لے آئے ہو، سوئی اور دھاگے تک بھی پیش کر دیا ہے، ذرا بتاؤ گھر بھی کچھ چھوڑ کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ گھر بھی کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ گھر بھی رکھ کر کے آئے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جی ہاں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ کیونکہ داد میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے لیے تو ہے ہی نہیں ہے، داد تو آقا کائنات کے لیے، ہماری کیا اوقات ہے؟ داد تو حضور کی ذات کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ فرمایا صدیق گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اب حضور تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تو پوچھ رہے ہیں، حضور تو سامنے موجود ہیں، اور صدیق فرماتے ہیں گھر چھوڑ کر کے آئے ہو۔ بات سمجھے کہ حضور سامنے موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، لیکن صدیق فرما رہے ہیں کہ گھر اللہ اس کا رسول چھوڑ کر کے آیا ہو۔ کائنات کے اندر سب سے پہلے اگر آقا کائنات کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ بیان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضور گھر اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی عطا، بلکہ آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو اگر سمجھنا ہو تو اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا جو شاہکار ہے وہ تو حضور کی ذات ہے۔ حضور کی ذات اللہ کریم کی قدرت کاملہ کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا اب اللہ کو سمجھنا ہے تو وہ سمجھنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ سے سوال ہوا، فرمایا اللہ کی قدرت اور اللہ کی فضیلت اور اللہ کے ہونے کی دلیل دیجیے، اللہ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ دلیل دیں۔ ہم نے تو حضور کے کہے پہ اللہ کو مانا، میں تو کہا کرتا ہوں کہ اللہ ہے ہمیں نہیں پتہ۔ کیوں بھی؟ آپ کسی نے دیکھا اللہ کو؟ نہیں دیکھا۔ کائنات کو خالق نے بنایا ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہماری سانس اللہ چلا رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ چلا رہا ہے۔ اور رزق کی فراوانی ہے، یہ نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، اور کائنات کا نظام، یہ آسمان کھڑا ہے بغیر ستون کے، زمین کھڑی ہے، یہ اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ بولو ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے نہ بناتے دیکھا ہے نہ کائنات کے نظام کو چلاتے دیکھا، تو پھر مانا کیوں ہے؟ صرف ایک بات ہے کہ آقا کائنات نے فرمایا کہ ایک اللہ ہے تو ہم نے مان لیا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا، حضور کی بات کو ہم نے تسلیم کر لی ہے، اللہ کے رسول کے کہنے پر ہم نے اللہ کو مان لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی سے کسی نے سوال کیا کہ جی بتائیں اللہ کی دلیل، اللہ کی قدرت کے ہونے کی دلیل دیں، تو آپ نے فرمایا کہ شتوت کا پتہ، شتوت کا پتھر۔ اس نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دیں اور کوئی ایسی چیز دکھائیں کہ جس سے اللہ سمجھ آ جائے۔ تو فرمایا
کہ شتوت کا پتا. اب سوال کرنے والا بڑا حیران ہوا کہ ایک شتوت کے پتے سے میں اللہ کو کیسے پہچان سکتا ہوں؟ بات تو عجیب ہے. ایک پتا ہے, پتے سے اللہ کی قدرت کیسے سمجھ آئے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ اسی پتے کو چوس کر کے ریشم کا کیڑا ریشم بناتا ہے اور شہد کی مکھی چوس کر کے شہد بناتی ہے. تو میں اس سے بڑھ کر کے اللہ کو تم اور کیا سمجھنا چاہتے ہو کہ پتہ ایک ہی ہے, ریشم کا کیڑا ریشم بنا رہا ہے اور شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے. اور دیکھو نا, علم جو ہے یہ دلیل نہیں بنتا, علم آپ کو دلیل تک لے کر کے جاتا ہے. اگر آپ علم کو استعمال کریں تو دلیل تک پہنچ جاتے ہیں, معرفت تک پہنچ جاتے ہیں. وگرنہ خالی علم پڑھنے سے آپ سمجھیں کہ خالی کتابیں پڑھ لینے سے ہمیں دین سمجھ آ جائے گا تو پھر سمجھ آنا مشکل ہے. کئی کتابیں پڑھے ہوئے گمراہ ہو جاتے ہیں, کئی پڑھے لکھے گمراہ ہو جاتے ہیں. آج تک لوگوں کو یہی مسئلہ سمجھ نہیں آ سکا کہ حضور کا علم کتنا زیادہ ہے. لوگ ہم سے آج بھی بحث کرتے ہیں جی حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, حضور کو تو خبر ہی نہیں ہے, حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. امام راضی علیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے تفسیر کرتے ہوئے, توجہ رکھنا, تفسیر کبیر کے اندر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن موج میں تھے تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آدم کی ساری اولاد دکھا دی, ساری اولاد دکھا دی. جب سے دنیا بنی, جب سے انسانیت بنی, تب سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں, جتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے. یا اس کو یوں سمجھو کہ لیل میں رہنے والوں, تم بھی آدم علیہ السلام کے سامنے آئے, تمہارا چہرہ بھی آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا. اب اپنے چہرے پہ تو سبحان اللہ بول دو. میں نے اس لیے کہا ہے کہ شاید اپنا چہرے کی بات آئے گی تو سبحان اللہ بول دو. اب بات آپ کی ہے, آپ کو بھی دیکھا آدم علیہ السلام. حضور نے فرمایا اللہ نے ساری انسانیت کو اور ساری انسانیت کے چہرے آدم علیہ السلام کو دکھا دیے کہ جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا رہے گی, جتنی انسانیت آئے گی آدم یہ تیری اولاد ہے. اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری انسانیت دکھا دی اور مجھے اللہ نے میری ساری امت دکھا دی. فرمایا پوری امت اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دی. فرمایا میرے محبوب یہ تیری امت کے لوگ ہیں. تو ظاہر ہے اس میں ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ. حضور نے ہمیں دیکھا ہوا ہے, حضور نے ہمیں دیکھا ہے. بولو نا ذرا سبحان اللہ, اس بات پہ تو بولو. حضور نے ہمیں دیکھا ہے, حضور نے بھی ہمیں دیکھا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری میری امت میرے سامنے رکھ دی اور میں نے اپنی امت کو دیکھ لیا. اور یہاں بس نہیں کی, فرمایا کہ قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے دیا ہے. جب تک دنیا آتی رہے گی اور جب سے آئی ہوئی ہے, جب سے انسان بنے ہیں اور جب تک انسان رہیں گے, فرمایا اللہ نے مجھے ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا ہوا ہے. ساری کائنات کا علم دے دیا. اب جب حضور نے یہ بات کر دی کہ اللہ نے ساری کائنات کا علم مجھے دے دیا ہے اور کائنات کی ایک ایک بات مجھے بتا دی ہے, تو جو منافق لوگ تھے اور اپنے دل میں منافقت رکھنے والے, بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے, لیکن دل میں منافقت. اب انہوں نے بات بنانا شروع کر دیا. لوگ باتیں بناتے ہیں اور کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے بات بنا. کئی لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور مسجد کے باہر جا کے مولوی کے خلاف ہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جمعہ پڑھ کے جائیں گے اور باہر جا کے بات کرنی شروع کر دیں گے کہ مولوی صاحب نے آئی تو یہ بات کرتی. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو یہ نئی عادت نہیں ہے, بڑی پرانی ہے. حضور کی باتیں سن کر کے بھی لوگ یہ باتیں کرتے تھے. آقا کائنات اللہ کی وحی سناتے, اللہ کا پیغام سناتے, تو سن کر کے باہر جا کے بات کرتے. آج حضور نے یہ بات کیوں کر دی, آج آقا نے یہ بات کیوں کر دی.
بظاہر مسلمان ہیں لیکن دل میں منافقت ہے۔ جب آقا کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی اللہ نے مجھے سارا علم دے دیا ہے اور میں اپنے ہر امتی کو جانتا ہوں، اس کے اعمال کو جانتا ہوں، جب حضور نے یہ بات کی تو منافق مذاق کرنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، کہنے لگے لو جی دیکھو جی حضور کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کا مجھے پتہ ہے، تو ہم منافق ہیں؟ یہ منافقوں نے کہا، کہنے لگے کہ حضور کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لوگوں کی مجھے خبر ہے اور ان کے اعمال کا پتہ ہے، تو ہم تو منافق ہیں اور ہمارے بارے میں تو حضور کو پتہ ہی نہیں۔ یہ منافقوں نے بات کہی کہ حضور تو دعویٰ کرتے ہیں قیامت تک کے علم کا اور دعویٰ کرتے ہیں ہر انسان کے عمل کا اور اس کے علم کا، تو ہم منافق ہیں اور ہم حضور کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، محدثین فرماتے ہیں کہ حضور کے علم کے بارے میں اعتراض مومن کبھی نہیں کر سکتا، ہمیشہ حضور کے علم کے بارے میں اعتراض کرے گا تو منافق ہی کرے گا، منافق ہی حضور کے علم کے بارے میں بات کرے گا کہ حضور کو تو پتہ ہی نہیں ہے، حضور کو تو علم ہی نہیں ہے، حضور تو ہماری طرح کے انسان ہے، حضور کو تو دیوار کے دوسری طرف کی خبر نہ تھی۔ لوگو تم دیوار کے دوسری طرف کی بات کرتے ہو، میرا نبی تو قیامت تک کی باتیں بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر، منافقوں نے بات کی، کہنے لگے دیکھو جی حضور کہتے ہیں قیامت تک کی خبریں مجھے، اور ہم منافق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں منافقت ہے، ایمان نہیں ہے، حضور کو تو پتہ ہی نہیں، ہم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے بیٹھے حضور کو پتہ نہیں لگا اور قیامت تک کی بات کا دعویٰ کرو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو یہ بات آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گئی۔ اللہ اکبر، حضور نے پردہ ڈالا ہوا تھا لیکن منافقوں کو پردہ منظور نہیں تھا۔ جب یہ بات آقا کائنات تک پہنچی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر منگوایا، آپ ممبر پر تشریف ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں تم میرے علم کے بارے میں بات کرتے ہو، علم کے بارے میں اعتراض کرتے ہو اور تمہیں میرے علم کے بارے میں شک ہے اور منافق بات کر رہے ہیں، فرمایا بلا لاؤ سارے منافقوں کو اور جو بات کرتے ہیں سب کو بلا کر کے لاؤ اور میرے سامنے بٹھا دو، آج میں یہاں موجود ہوں، بیٹھ جاؤ اور قیامت تک کے لیے جو بات پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، محمد تمہیں بتانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، جو پوچھو گے، جو سوال کرو گے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم کہتے ہو مجھے علم نہیں ہے، آ جاؤ بیٹھو یہاں پر۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام تشریف فرما، جم کٹا ہو گیا، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، منافقین بھی بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب لوگ حضرت عبداللہ کو تانا دیا کرتے تھے، لوگ تانا دیتے تھے، کہتے تھے تو غیر نسل ہے یا تو اپنے باپ کا نہیں ہے، یہ تانا دیتے تھے اور وہ بڑے پریشان تھے لوگوں کے اس تانے کی وجہ سے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کوئی کسی کو کہہ دے کہ تو اپنے باپ کا نہیں ہے یا کہہ دے کہ تو حلالی نہیں ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، صرف ایک ثبوت ہوتا ہے کہ ماں نے کہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، ماں کہتی ہے کہ یہ تیرا باپ ہے، اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کوئی حلالی بندہ اپنی ماں سے ثبوت نہیں مانگ سکتا، کیوں جی؟ کوئی بھی حلالی اپنی ماں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا باپ ہے، دلیل دو، کوئی ثبوت دو۔ ماں کی بات پر یقین ہوتا ہے اور ماں نے کہا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ تیرا والد ہے، تیرا باپ ہے، اور اس پہ یقین کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہی ایسا نا، کوئی شریعت کا معاملہ تو نہیں ہے، فقہ کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی اصول فقہ کا بھی نہیں ہے، یہ تو وہ اندھیرے کا معاملہ ہے جس کو یا تو ماں جانتی ہے یا اس کا خدا جانتا ہے، رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ تانا دیا کرتے تھے کہ تو اپنے باپ کا نہیں، تو یہ پریشان تھے۔ آج جب حضور نے فرمایا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو،
آج سوال کرو کیا جاننا چاہتے ہو. تو حضرت عبداللہ کے دل میں خیال آیا کہ آج موقع ہے, آج حضور کو سند لے لئیے, آج موقع ہے, آج حضور سے دلیل لے لیتے. تو حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ لوگ مجھے تانے دیتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں. تو فرمایا حضور آپ مجھے بتائیے میرا والد کون ہے. یار بات سمجھو تو ذرا بولو نا, پوچھ کیا رہے ہیں؟ وہ مسئلہ جو اندھیرے کا ہے, جس کی کسی کو خبر نہیں, یا ماں کو ہے یا خدا کو ہے. تو پوچھ کس سے رہے ہیں؟ پوچھ کس سے رہے ہیں؟ آقا کائنات سے, پوچھ اللہ کے رسول سے رہے ہیں. کیونکہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ جو کوئی بات نہیں جانتا میرا نبی وہ بھی جانتا ہے. حضور کو ایک ایک بات کی خبر ہے. فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میرا والد کون ہے. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بیٹھ جا, تیرا والد حذیفہ ہی ہے. کون سی خبر حضور نے دی, کون سی خبر؟ اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھ جاؤ وہی آئے گی, جبریل آئے گا تو وہ پیغام دے گا. اور ہم جبریل امین کے مقام کے شک میں نہیں ہیں. جبریل امین کا لاکھوں کروڑوں بلند درجے مقام ہے اور لاکھوں سلام جبریل امین پر, لیکن جبریل کا مقام کیا ہے اور جبریل کے مقام کی حد کیا ہے؟ توجہ کرنا کہ میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ جبریل جب میرے حسن و حسین نے سونا ہو تو ان کا جھولا تو جھلایا کر. جبریل کی عظمت کی شک نہیں ہے ہمیں, اس کے مقام کا شک نہیں ہے, اس کی رفت و بلندیوں کا شک نہیں ہے, لیکن جبریل بھی میرے نبی کے در کا خادم ہے. حضور نے نہیں کہا کہ جبریل آئے گا وہی لے کر کے آئے گا تو پھر بتاؤں گا. فرمایا عبداللہ بے فکر ہو جا, تیرا والد حذیفہ ہی ہے. آپ مطمئن ہو گئے, سکون ہو گیا کہ حضور نے سند دے دی ہے. اور بعد میں ایک بندے کو آپ نے فرمایا تم بات کرتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے منافقین کا. آپ نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا اور کر کے کہا قم, اٹھ جا, کھڑا ہو, اور فرمایا میری مسجد سے نکل جا, تو منافق ہے, تو منافق. یہ بتانا تھا حضور نے کہ اگر میں نے تمہارے اعمال پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے علم نہیں ہے, مجھے تمہاری سب خبر ہے. اللہ اکبر. جب حضور نے یہ بات فرمائی تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ بات کہیں اور جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے تو پردے اٹھ جائیں گے, کیونکہ آج حضور جلال میں ہیں اور حضور نے کہا ہے کہ جو سوال کرو گے تمہیں جواب مل جائے گا. تو یہ نہ ہو کہ لوگ سوال کرتے جائیں اور بہت سارے چھپے ہوئے اعمال ظاہر ہو جائیں اور پردے سارے اٹھ جائیں. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے, اپنی کوہنی بھی نیچے زمین پہ رکھ دی. میں نے ایک دن پہلے بھی بتایا تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہمارے جیسے قد کاٹ کے نہیں تھے. سیدنا عمر فاروق کا 36 انچ چوڑا سینہ تھا. 36 انچ, ذرا بولو نا سبحان اللہ. 36 انچ چوڑا سینہ, 3 فٹ کا چوڑا سینہ. تو جس انسان کا سینہ 3 فٹ چوڑا ہوگا اس کی باقی باڈی کتنی ہوگی؟ یہ جو ہمارا ہاتھ ہے نا, یہ ہاتھ اتنا تو ان کا انگوٹھا تھا, عمر فاروق کا اتنا تو انگوٹھا تھا. ایسے تو نہیں جدھر سے عمر گزر جاتا تھا کفر بھی سارا کانپ جاتا تھا اور شیطان کو بھی گزرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی. لیکن اتنا روب, اتنا دبدبا کہ ہاتھ ہمیشہ تلوار پہ رہتا ہے. کوئی بات کرے کہتے حضور حکم دے ابھی گردن اتارو اس کی, ابھی تلوار نکالو اس کی گردن اتار دو. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آتے تھے, سبحان اللہ, جب حضور کی بارگاہ میں آتے تو انداز یہ ہوتا کہ گھٹنے زمین پہ ہوتے اور یہ کوہنی زمین پہ ہوتی. یوں بندہ جب کوہنی بھی زمین پہ رکھ دے اور گھٹنے بھی زمین پہ رکھ دے تو کیا عالم بنتا ہے. اس طرح کوہنی بھی زمین پہ اور گھٹنے بھی زمین پہ رکھ. فرمایا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں, اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں, دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں اور قرآن پہ راضی ہیں, آپ کے نبی ہونے پہ راضی ہیں. یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی ہم سے, ہمیں معاف کر.
اور ایک بار اسی طریقے سے ایک بندے نے سوال کیا، منافق تھا، کھڑا ہو کر کے اس نے سوال کیا، بخاری شریف جو حدیث سنائی بخاری شریف، کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ اگر آپ کو علم ہے اور اگر آپ کو غیب کی خبر ہے تو بتائیں میرا باپ کون ہے؟ فرمایا بیٹھ جا، تو اپنے باپ کا ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا، حالانکہ حضور کسی کے پردے نہیں اٹھاتے، لیکن جب حضور کے علم پہ بات آئی کہنے لگا اگر آپ کو غیب کا علم ہے تو بتائیں میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، بیٹھ جا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے اعمال ہونے والے ہیں اور میرے امتی آنے والے ہیں، فرمایا مجھے اللہ نے ساری خبر دے دی ہے۔ اور ایک اور حدیث ساتھ جوڑوں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے ممبر منگوایا، فجر کا وقت ممبر منگوایا اور آپ نے بیان شروع کیا، تقریر شروع کی، خطاب شروع کیا۔ فرمایا خطاب چلتا گیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اللہ، فجر کا خطاب شروع، ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا، اور فرمایا ظہر کی نماز ادا کی گئی، پھر خطاب شروع ہو گیا حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز ادا کی، پھر خطاب شروع ہوا حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو گیا، اور مغرب کی نماز ادا کی، پھر خطاب شروع ہوا حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اتنا لمبا خطاب، اتنی لمبی تقریر، آقا کائنات نے ہمیں اتنا علم دیا کہ فرمایا آسمان کی بلندیوں سے لے کر کے زمین کی گہرائیوں تک کوئی ایسا علم نہ تھا جو حضور نے ہمیں سنا نہ دیا ہو۔ لوگ حضور کے علم کی بات کرتے ہیں۔ کوئی مجھے کہے کہ جی میں حضور کے غیب کے علم کو نہیں مانتا، میں نے کہا تو نہ مانے تیری کیا اوقات ہے؟ تو نہ مانے تیری کیا اوقات ہے؟ تجھے جانتا کون ہے؟ تیری ویلیو کیا ہے کہ تو حضور کے علم کا انکار کرو اور کہے میں حضور کا علم نہیں مانتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کی آیا مبارکہ سے دلیل دیتے ہیں اکثر لوگ ہمیں، جب ہم حضور کے علم کی بات کرتے ہیں اور حضور کے علم غیب کے حوالہ سے گفتگو کرتے، یہ تو ایسا موضوع ہے اس پہ ہزاروں دلائل دیے جا سکتے ہیں، پر جمعے کا وقت ذرا مختصر ہوتا ہے۔ دلیل دیتے ہیں، قرآن مجید کی آیا مبارکہ سناتے ہیں کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، دلیل دیتے ہیں کہ جی دیکھو کہ غیب کی جتنی بھی چابیاں ہیں وہ تو اللہ کی ہیں، ساری چابیاں تو اللہ کے پاس ہیں۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اللہ کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ آپ کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، چابیاں تو اللہ کے پاس، کیوں جی کس کے پاس چابیاں غیب کی؟ اللہ کی بات ہے، ذرا بولو بلند آواز سے، چابیاں غیب کی کس کے پاس ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، ایک بڑا اہم مسئلہ، کل کو کوئی آپ کو آیت سنا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے اس کو جواب دے سکے۔ غیب کی چابیاں کس کے پاس ہیں جی؟ اللہ کے پاس۔ اور قرآن مجید کے ایک اور مقام پر سورہ شعراء میں فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، فرمایا زمین و آسمان کی ساری چابیاں اور زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے۔ بولیں جی زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کی بات ہے، ذرا پھر بولیں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سورہ الانعام کے اندر فرمایا کہ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ سورہ شعراء میں فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانے کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ تو اللہ نے چابیاں اپنے پاس رکھ کے کرنا کیا ہے؟ سمجھے نہیں نا آپ، ذرا توجہ آپ کی بٹ گئی ہے۔ غیب کی چابیاں بولے کس کے پاس ہیں؟ اور دنیا و آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ تو اللہ نے چابیاں اپنے پاس رکھ کے کرنی کیا ہے؟ کیوں جی اللہ کو چابیوں کی ضرورت ہے؟ خزانوں کے لیے اللہ کو چابیوں کی ضرورت ہے؟ اچھا، مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے، سمجھاتا ہوں آپ کو اور آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مسئلہ پیچیدہ ہے لیکن آسان ہو جائے گا۔ پیچھے فرمایا
کیونکہ چابی کو عربی میں کہتے ہیں مفتاح، پہ جمع ہے چابیاں، مفاتیح چابیاں۔ اب توجہ کیجئے گا کہ جب غیب کے بات ہو رہی ہے، علم غیب کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا مفاتیح۔ اب مفاتیح کے شروع میں میم آتی ہے اور مفاتیح کے آخر میں ہا ہے۔ توجہ کرنا، اگر آپ میرے ساتھ بولیں گے تو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ مفاتیح کے شروع میں کیا ہے جی؟ بولیں، میم ہے، اور اس کے اینڈ میں کیا ہے؟ ہا ہے۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ ہے مقالید، مقالید کے شروع میں کیا ہے جی؟ میم، اور اس کے آخر میں کیا ہے؟ دال۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے ہو کہ نہیں؟ جس کو سمجھ آئی وہ تو سبحان اللہ بول پڑا ہے، حافظ کو سمجھ آ گئی ہے۔ مفاتیح کے شروع میں میم ہے، آخر میں ہا ہے، اور مقالید کے شروع میں میم ہے اور آخر میں دال ہے، اور میم، ہا، میم اور دال۔ ادھر اللہ کہے مفاتیح، ادھر اللہ کہے مقالید۔ مفاتیح اور مقالید کے لفظ کو ملایا جائے تو محمد بنتا ہے۔ کائنات کو خالق نے سمجھا دیا، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس، لیکن غیب اور خزانے کی جو چابی ہے وہ تو محمد رسول اللہ ہے۔ سمجھ آئیے جی بات؟ لوگ کہتے ہیں چابیاں اللہ کے پاس ہے، تم حضور کو غیب کے علم کی بات کرتے ہو۔ میں نے کہا اللہ کو غیب کے علم کی چابی کی کیا ضرورت؟ اگر چابی ہو تو کھولا بھی تو جاتا ہے، خزانوں کو کھولا جاتا ہے، علم کو کھولا جاتا ہے۔ وہ خزانے کھولنے کے لیے خالق کائنات نے آقا کائنات کو مبعوث فرمایا، اور علم غیب کا سنانے کے لیے آقا کائنات کو محبوس فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ آیتیں سنا کر کے لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں انہیں بتاؤ کہ اگر غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں تو وہ چابی ہے کیا؟ اور اگر دنیا جہان کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہے تو وہ چابی ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا کائنات کی ساری بات اور کائنات کا سارا علم خالق کائنات نے سمیٹ کر کے آقا کائنات کو عطا فرما دیا ہے۔ اور جو یہ کہے کہ حضور کو علم ہی نہیں، حضور کو خبر ہی نہیں، اور آقا کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، معاذ اللہ، تو میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک جج مقرر کیا جائے، جج بنایا جائے، اور اس کو کہا جائے تو نے فیصلہ کرنا ہے، بیٹھ جاؤ عوام میں فیصلہ کرو۔ اب وہ بیٹھ گیا، کہا جائے فیصلہ کرو، تو وہ کیا کہے گا کہ کچھ دلائل تو میرے سامنے پیش کیے جائیں، کوئی رپورٹ رکھی جائے، کوئی لسٹ رکھی جائے، کیس میرے سامنے رکھا جائے، کیس بیان تو کیا جائے، وجہ کیا ہے؟ مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ جج کیا علم کے بغیر فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جی ہو سکتا ہے آپ کر لیں، آپ بولتے جو نہیں ہیں، کیوں جی؟ علم کے بغیر فیصلہ ہو سکتا ہے؟ بھئی دو مجرم، دو بندے سامنے کھڑے ہیں، دونوں میں فیصلہ کروانا ہے، اب ان کا کیس کیا ہے جج کو پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں، علم ہی نہیں، اور اسے کہا جائے فیصلہ کرو، کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ کہے گا پہلے مجھے علم دیا جائے، خبر دی جائے، اور خبر ہوتی وہ ہے کہ جو پہلے پتہ نہ ہو، لوگوں سے چھپی ہوئی چیز ہو، وہ خبر ہوتی ہے۔ تو اس کو علم ملا، وہ فیصلہ کرے۔ تو کائنات کے اندر ایک جج علم کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا، تو جس نبی نے کائنات کا نظام لے کے چلنا ہے اور امت کو جنت میں لے کے جانا ہے، کیا اللہ نے اس اپنے نبی کو علم کے بغیر بھیجا ہوگا؟ خالق کائنات نے کائنات کا ذرے ذرے کا علم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو بتا دیا۔ اور آخری دلیل سنو، جو یہ اب بھی کہے کہ حضور کو علم نہیں تو پھر اس کی قسمت پہ ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ آقا کائنات تشریف فرما تھے، توجہ کرنا، تشریف فرما تھے، آسمان سے آواز آئی، جیسے کوئی چیز کھڑکھڑاتی ہے، یا آپ آسانی سے یوں سمجھ جائیں
کہ انسان چارپائی پہ بعض دفعہ بیٹھے تو وزن زیادہ ہو جائے تو چارپائی کی لکڑیاں جو آواز نکالتی ہیں، کھڑکھڑانا جس کو کہتے ہیں، یا بیڈ پہ بیٹھے وزن زیادہ لوگ بیٹھ جائیں تو بیڈ کی لکڑی آپس میں رگڑ کھا کر کے آواز نکالتی، سمجھ آئے؟ یہ آواز آسمان سے پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی ایک میں نے آواز سنی ہے، کیا تو نے آواز سنی ہے تم سب نے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے نہیں سنی، لیکن آپ فرما رہے ہیں ہم نے مان لیا ہے۔ دلیل نہیں مانگے، صحابہ دلیل نہیں مانگتے تھے، ان کو پتہ تھا کائنات کا امام جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ جنہوں نے دلیلیں مانگی وہ ابو الحکم ہو کر کے ابو جہل ہو گئے، اور جنہوں نے دلیلیں نہیں مانگی صرف حضور کی بات کو تسلیم کیا، مان لیا، وہ عبد القعبہ سے ابو بکر ہو گئے اور ابو بکر سے صدیق اکبر ہو گئے۔ اللہ دلیل نہیں مانگی، حضور نے فرمایا میں نے آواز سنی ہے، فرمایا یا رسول اللہ ہم نے سنی تو نہیں ہے لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے مان لیا ہے، ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ فرمایا صحابہ وہ آواز میں نے سنی ہے، اور اب تو میں بتاتا ہوں کہ آواز کیوں پیدا ہوئی، آواز نکلی کیوں ہے، آواز آنے کی وجہ کیا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ آواز اس لیے نکلی ہے، اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ آسمان کے اوپر اس وقت فرشتے سجدہ ریز ہوئے ہیں، اور پورے آسمان کے اوپر کوئی ایک بالشت جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ حضور کہاں پہ ہیں جی؟ بولے نا کہاں پر ہیں؟ اور خبر کہاں کی دے رہے ہیں؟ اور خبر بھی کیا دی؟ فرمایا پورے آسمان پہ ایک بالشت کہتے ہیں جس کو گیٹ ہم کہتے ہیں، فرمایا ایک بالشت بھی خالی نہیں ہے جہاں پر فرشتوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو لیل والو ایک بات کرتا ہوں، سمجھ آئے تو حضور کی خاطر سبحان اللہ کی گونج پیدا ہو جانی چاہیے۔ میرے محبوب زمین پر تشریف فرما، آقا فرماتے ہیں آسمان پہ بالشت بھی خالی نہیں ہے، پنجابی چ کہیے کہ ایک چپا بھی خالی نہیں ہے۔ آقا زمین تے بیٹھ کر کے آسمان دے چپے دیا خبراں سنا رہے تھے، زمین پہ بیٹھ کر کے آسمان کے چپے کی خبر بھی میرے نبی کو ہے، علم بھی میرے نبی کو ہے، اور جگہ خالی کیوں نہیں یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے۔ کائنات جب سے بنی ہے جب تک رہے گی قیامت تک کا علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرا خیال ہے کہ مسئلہ اب سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ابھی میں نے اشارے کیے ہیں صرف، اب یہ آپ کو حضور کا علم غیب نہیں سنایا۔ حضور کے علم غیب پہ تو دلائل انسان جھوم جاتا ہے اور حضور کے پاس جانے کے لیے تڑپنے لگ جاتا ہے۔ ابھی تو میں نے صرف اشارے کیے ہیں، اور اہل دل نے کہا نا کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو میرے بھائی کائنات کا سارا علم اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو دیا، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ اسی موضوع پر یہیں سے گفتگو شروع کریں گے، اور آقا کائنات کے علم کے حوالہ سے گفتگو اور دلائل لے کر کے انشاءاللہ چلیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آقا کی عظمت و مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔